یہ باغات بھی تمہارا رب تمہیں بنا کے دے گا، اور اس کے اندر ڈیکوریشن کے لیے جو نہریں چلیں گی وہ بھی تمہارا رب خود جاری فرما دے گا۔ استغفار کو لازم پکڑو، بیٹے بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، بارشیں بھی تمہاری مرضی سے ہوں گی۔ معزز سامعین گرامی قدر، تبوک کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور باب استغفار کا 3 صحابہ کا ذکر آیا، تو اسی باب کو ہم نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے استغفار کا جو باب ہے اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست آیت کو نازل فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو بندہ استغفار سے چمٹ جاتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ، اس کیفیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سابقہ گناہ کیے ہیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، سابقہ جتنے کیے ہیں معاف کر دے، اس کیفیت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتا آ رہا ہوں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، تو قرآن پاک کی یہ آیت اللہ کا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا بارشیں بھی اس کی مرضی سے ہوں گی، اس بندے کی مرضی سے بارشیں۔ کس طرح؟ ایک بندے نے فصل کے اندر دانہ ڈالا، بیج بویا، اب وہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ ٹیوب ویل نہیں ہے، جہاں پہ کنواں نہیں ہے، وہ صرف استغفار کے ساتھ چمٹ جائے تو جب بھی اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہوگی آسمان سے اللہ بادل کا ٹکڑا بھیجے گا، اس کی فصل کے اوپر برسا جائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ایسی بارشیں برسائے گا آپ کی مرضی سے جو نفع مند ہوں گی، نقصان والی نہیں، بعض بارشیں ہلاکت والی ہوتی ہیں۔ اور جو استغفار کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لے گا، جب بھی چاہے گا، یعنی دینا تو اللہ نے ہے لیکن اس کی زبان ہر وقت اللہ سے معافی اور رطب اللسان ہے، یہ استغفار اللہ کا بہت بڑا ذکر بھی ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی، اگر تم نہ کرو تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اگر گناہ کیا نہیں تو استغفار سے ظاہر تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیا ان کے کوئی گناہ تھے؟ وہ تو اگر غلطی کرنے بھی لگیں تو اللہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم، جبریل آگے، آپ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ شہد کو کیسے حرام کر رہے ہیں؟ آپ نے حرام کیا تو امت پہ حرام ہو جائے گا۔ گویا رسول اللہ غلطی نہیں کر رہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح، کہ رسول اللہ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی مرتبہ استغفار کر رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 70 مرتبہ ایک ہی مجلس میں۔ میں اور آپ استغفار کی تسبیح تب پڑھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تھے؟ گویا یہ ذکر کی بھی ایک قسم ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی، کہ ایک میرا رب ہے جو میرا مواخذہ کر سکتا ہے، جو میری گرفت کر سکتا ہے۔ تو زبان ہر وقت اگر اس کے ساتھ تمسک اختیار کرے گی تو قرآن کا اگلا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ دیکھیں بارشیں تمہاری مرضی سے ہو رہی ہیں، مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، اور اولاد میں بھی اللہ رب العزت نے کس کا ذکر کیا؟ بیٹوں کا، کیونکہ اللہ نے یہ مشین بنائی ہے، انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے احساسات، جذبات اور رجحانات کا علم ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ جب غور و فکر کرتا ہے اپنی نسل کے بارے میں تو اس کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نسل بیٹوں سے بھی، بیٹیوں کی بھی ہوتی ہے لیکن بیٹوں سے بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پہ ذکر اولاد کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ بیٹوں کی طرف کیا۔ استغفار کو لازم پکڑو، بیٹے بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، بارشیں بھی تمہاری مرضی سے ہوں گی، اور اسی پر بس نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اگر اس ایک آیت کی آپ جا کے تفسیر پڑھیں، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور باغات دوں گا جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی،
یہ جو اگر اس آیت کا ترجمہ پڑھے نا تو اس کا مطلب یہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ڈیکوریشن کا انتظام تمہاری تفنن طبع کے لیے بھی خود کر دے گا. ڈیکوریشن یعنی آراستہ پیراستہ مزین کرنا. آپ فارم ہاؤس بناتے ہیں, وہاں پہ آپ کہتے ہیں ہمارا ایک سوئمنگ پول ہونا چاہیے. کوئی جگہ بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہاں پہ ایک آبشار ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہے استغفار کو لازم پکڑ لیجئے, یہ باغات بھی تمہارا رب تمہیں بنا کے دے گا, اور اس کے اندر ڈیکوریشن کے لیے جو نہریں چلیں گی وہ بھی تمہارا رب خود جاری فرما دے گا. یعنی تمہیں اتنے وسائل میسر آ جائیں گے, اسباب میسر آ جائیں گے.